ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بڑے منظرنامے کے اوپر جو خبر چاہیے ہے وہ ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ. وہ اس لیے کہ امریکہ نے جو اپنا بحری بیڑا ہے وہ ایران کے اور قریب کر دیا اور دھمکیوں میں بھی شدت آ چکی ہے. تو ہر کوئی ممکنہ سینیریو کو سوچ رہا ہے. لیکن سیٹھی صاحب پچھلے ہفتے بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 36 آورس میں اٹیک ہو جائے گا. دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے. تو کہاں بات اڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی امریکہ اٹیک کرے گا. دیٹ واز میں نے یہ بات کہی تھی. جی اب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد. جب امریکہ نے اپنا اتنا بڑا آرماڈا جیسے کہتے ہیں نا, جی اس سے زیادہ بڑا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جنگی جہاز کٹھے نہیں ہوئے, لشکر بیڑا. تو ایران کی طرف سے جو رسپانس آیا اس نے سب کو ہلا دیا. ایران نے بڑا کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے اگر ایسا ہوا تو ہمارے اوپر کہیں سے بھی اٹیک آئی تو ہم ایسا رسپانس کریں گے کہ پھر آپ یاد رکھیں گے. جس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کریں گے, گلف اسٹیٹس کو بھی ٹارگٹ کریں گے, امریکن بیسز کو بھی ٹارگٹ کریں گے, اور سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ آف ہارموز جہاں سے 25% دنیا کی تیل جاتا آتا ہے اس کو بند کر دیں, چوک پوائنٹ کر دیں. 25% رہ گیا تو آپ سوچیے گا تیل کی قیمتوں کو کیا ہو جائے گا, کیا بنے گا, اور ہمارے جیسے ملک اڑ جائیں گے بالکل. تو امریکہ کو تو پرابلم نہیں بنے گی, ہمیں پرابلم بنے گی. سو خیر اینی وے, تو اس قسم کی دھمکی کے بعد اسیسمنٹ ہوئی وہاں پینٹاگن میں, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ پینٹاگن نے جو رپورٹ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ یہ دی ہے کہ 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہوگا اس میں. جب ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا تو ہمارے بھی سولجرز مارے جائیں گے جو ہمارے بیسز میں ہیں, ان کو اتنی پروٹیکشن نہیں مل سکتی. دوسرا یہ ہمارے جو جنگی بیڑے ہیں جو نیول ہے ان کے اوپر بھی سوئسائڈ بامبنگ ہوگی اور اٹیکس ہوں گے اور میسائلز آئیں گے. اور یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی فکر کر رہے تھے کہ جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہے خواہ وہ 700-800 کلومیٹر دور ہے, عربین سی میں ہے, انڈین اوشن میں انہوں نے دور کر کے رکھا, مگر ایران کی میسائلز وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہیں. مگر بیکاز اٹس اے بگ اوشن اور وہ چل بھی رہا ہے, ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہے, اٹ مائٹ بی ناٹ سو ایزی, بٹ اسٹل اٹ کین کم انڈر اٹیک. اور ایران نے تو کہا کہ ہم اس کو اٹیک کریں گے. جی انہوں نے کہا یہ ممکن ہے, بالکل پاسبل ہے, 100% پاسبل ہے. اچھا, اس سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میسائلز ہیں سپرسونک میسائلز وہ ساری جو ہیں دے ول آل اسرائیل تک پہنچ جائیں گی, اور ان کو جو سو کال ڈوم ہے اس کو روک نہیں سکے گا. ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ گریں گی اور کیجولٹیز ہوں گی. اور کیا اسرائیل تیار ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ اسی لیے اسرائیل کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آ رہا کہ اٹیک کریں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کوئی بیان نہیں آیا نیتن یاہو سے کہ جی آپ کریں, ابھی کریں. سب سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے کاؤنٹر. اور ایران کی طرف سے یہ ہے کہ ہم جب نیچے جا رہے ہوں گے تو ہم ہر کچھ سب کو لے کے ڈوبیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ایک تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور فکر شروع ہو گیا. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے یہ کہا, جس سے اب لگتا ہے ایسے ہے کہ اب ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن آ گئی ڈونلڈ ٹرمپ کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور اگر کریں گے تو کیا ہوگا. پہلا تو یہ تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں وہاں. ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ نیوکلیئر ختم کرنے کے لیے. مگر وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ نے پہلے مڈ نائٹ ہیمر میں آپ نے کہا اوبلیٹریٹڈ, ہم نے کر دیا اوبلیٹریٹڈ, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا کہ جی نیوکلیئر کے لیے جا رہے ہیں. جب لوگ آپ نے آگے سے جواب دیا وہ تو آپ نے کر لیا ہوا پہلے کہ اچھا. پھر کہا نہیں وہ جو میسائل جو ہے نا جس سے بہت خطرہ ہے, وہ میسائل ریجیم کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا ہے. نیوکلیئر تو ختم ہو گیا مگر ان کی میسائل بھی بڑی تھریٹ پوز کرتی ہیں ٹو اسرائیل اینڈ ٹو آر بیسز, ان کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اتنی ہے کہ آپ ختم ہی نہیں کر سکتے, وہ ساری لانچ ہو جائیں گی اور وہ چھپی ہوئی ہیں, کتنی کو آپ روکیں گے؟ آپ کے پاس اینٹی میسائل نہیں ہے, آپ کے پاس وہ شارٹ فال ہے, شارٹ سپلائی ہے. اگر آپ کو 100 چاہیے تو آپ کے پاس صرف 25 ہیں اس وقت, مطلب ہے کہ یہ پرسنٹیج ہے, تو اس لیے وہ بھی آپ نہیں روک سکتے. تو پھر آخری سٹیج پہ یہ کہا کہ نہیں وہ ہم تو بچانے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کو یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں, تو ہم نے ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ آپ روکیں نہیں تو ہم آ رہے ہیں. تیسری ایکسکیوز دی ہے. اچھا, اب وہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو سو کال ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھیں وہ مڈ جنوری میں ختم ہو گئی, ان کو ایرانیز نے قابو کر لیا, اور جن لوگوں کو گولی وولی چلی جو مر گئے. اب وہ بھی ایشو نہیں رہا کیونکہ اب کوئی نئے ڈیمونسٹریشنز نہیں ہو رہے, وہ ختم ہو گئے. نہ ہی ایرانین رجیم نے ان کو ایکسیکیوٹ کیا جن لوگوں کو پکڑا.
تو وہ بھی اب ایشو نہیں رہا. تو اب پھر کیا ایشو ہے اس وقت, کیوں جانا ہے ایران کو اٹیک کرنے کے لیے؟ اب کہتے ہیں ہم نے رجیم چینج کرنی ہے. اب مان گئے جی, ہم باقی باتیں اپنی جگہ پہ, ہم نہیں رہنے دے سکتے. ایران کو ہم نے توڑنا ہے, اس کے 3 حصے یا 4 حصے کرنے ہیں ہم نے اس کو نہیں رہنے دینا ایز اے سویلائزیشنل سپر پاور. ٹھیک, تو اب یہ بات سامنے آ گئی. جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ رجیم چینج سے اور کوئی بات ہی نہیں ہے, کم پہ بات نہیں, کوئی کم پہ بات نہیں ہے, تو اب سوچا یہ کہ کیسے رجیم چینج کیسے کریں گے. اب رجیم چینج کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہی تھا نا کہ لوگوں کو اکسایا جائے, ان کو ہتھیار دیے جائیں, اسٹار لنک دیا جائے, انٹرنیٹ ریسٹور کیا جائے. وہ انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا, روس اور چائنا نے ہیلپ کی ہے ایران کی, اور انٹرنیٹ بلاک ہو گیا. وہ تو توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ٹرکی نے ہیلپ کی ہے ایران کی. وہ جو گھس بیٹھیے آ رہے تھے, جو کہ امریکن CIA بھیج رہی تھی لوگوں کو, ٹرکش انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے وہ کردش علاقوں سے آ رہے تھے, اور ان علاقوں سے آ رہے تھے جو کہ ٹرکی بڑا کلوز واچ رکھتا ہے. ٹرکی نے ایران کو بتا دیا کہ ادھر سے لوگ یہ بھیج رہے ہیں ٹیررسٹ جو آپ کے آ کے اکسا رہے ہیں لوگوں کو. تو ٹرکی نے انفارمیشن دے دی, انہوں نے جا کے وہاں ٹھا کر کے ان کو فارغ کر دیا. تو وہ بھی جو تھا ایک اٹیمپٹ ہو رہی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. اب رہ گئے جو لوگ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے, وہ بھی انہوں نے مارکوٹائی کر کے روک دیا. تو اب کوئی امریکہ کے پاس بڑا مشکل ہو گیا, رجیم چینج کیسے کریں گے؟ وہ جو سارے طریقے تھے رجیم چینج, اب یہ ہے کہ کچھ جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی رجیم چینج کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے ایک بمباری کی جائے لمبی, جلدی سے جلدی پری ایمپٹیو بمباری کی جائے, اور ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ ایران کے اندر کوئی کو ہو جائے. ایرانین گارڈز جو ہیں وہ خمینی کے خلاف یا یہ کرنٹ ان کے خلاف کوئی کھڑے, جیسے وینیزویلا میں انہوں نے کروایا تھا جیسے کروایا تھا. مگر پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ یہاں وہ موقع نہیں مل رہا ان کو. یہاں ساری آئیڈیالوجیکل رجیم ہے, یہ اس سے اتنے نہیں متاثر ہوتے جس تک وینیزویلا کے اندر وہ فداری کا حلف اٹھا کے نظریاتی طور پر. تو یہ نظریاتی رجیم ہے, اس کو اتنا ہو سکتا ہے, ایسی نہیں بات, مگر اٹس ناٹ سو ایزی. پھر کسی نے یہ کہا کہ اچھا پھر اور کوئی طریقہ تو یہی ہے کہ خمینی صاحب کو فارغ کیا جائے. ٹھیک, تو پھر کسی نے کہا ہاں وہ تو ہم کر سکتے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ہے, گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کہاں آتے جاتے ہیں, اچھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ وہ کریں گے تو پھر سر کٹ جائے گا, جب سر کٹ جائے گا کنفیوژن ہو جائے گی, شاید کوئی ماڈریٹ فورس آ جائے. ماڈریٹ فورس آ گئی تو آپ سمجھے رجیم چینج ہو گئی, پھر وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے, پھر ہم اپنی ٹرمز بنوائیں گے. پھر کسی نے یہ کہا کہ خدا دا خوف کرو, اگر آپ نے خمینی کو ٹارگٹ کیا تو یہ شیعہ رجیم ہے, یہ عراق کے اندر سب جگہ پہ جہاں شیعہ ہیں, جہاں ان کے آئیلینڈز ہیں, وہ سب جگہ پہ پھٹ پڑیں گے. وہ دس ول بیکم اے ریلیجیس تھنگ. ٹھیک, آپ اس کو نہ کریں ایسے, یہ آپ نے ریلیجیس فگر ہے, وہ ہی از ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل فگر. آپ نے ان کو کیا یہ, تو سب جگہ پہ شیعہ کھڑے ہو جائیں گے, اور امریکہ کے خلاف ایسی جنگ شروع ہو جائے گی, ایسی خون خرابہ ہو جائے گا, آپ یقین نہیں کر سکتے. عراق اسپیشلی, اور بھی اسی قسم کی جو ایریاز ہیں جہاں شیعہ میجورٹیز ہیں. یا ابھی کویت لے لیں, وہاں تو ایک سنی رجیم ہے, وہ تو 2 دن نہیں چل سکے گی وہاں, اور وہ امریکن بیس ہے, بحرین, یہ وہ سب آل دیز پلیسز. تو یہ اب کسی نے کہا یہ سوچے بھی نہ آپ کا یہ طریقہ ہے. تو آئی تھنک یہ اب سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ کریں یا نہ کریں, کیا کریں, کیسے کریں, کیوں کریں. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ڈھونڈ رہا ہے کوئی راستہ نکلنے کا یہاں, کیونکہ ایران کی طرف سے جو رسپانس آیا نا وہ بڑا خوفناک آیا. رائٹ, اور ادھر سے پاکستان اور یہ ملک سعودی عربیہ نے اجازت کہہ دیا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران نے سعودی عربیہ کے اوپر 2 بم بھی پھینک دیے نا تو بھاگ جائیں گے لوگ وہاں سے انویسٹمنٹ. ان کی ایرمکو کے اوپر ایک دفعہ اٹیک ہوئی تھی نا, اور ہوتیز جب کرتے ہیں تو اٹ کریٹس اے بگ پرابلم. UAE جو ہے بہت ولنریبل ہے, وہاں سارے فارن انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے. تو عائشہ اٹس اے ٹرکی سچویشن. ابھی سوچوں میں پڑ گئے ہیں امریکن کہ کریں کہ نہ کریں اور کیسے کریں. اور جو سمجھانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان میں سب سے پہلے تو تیل, آپ جنگ کریں گے نہیں اور وہ انہوں نے ہارموز کو اڑا دینا, باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. اور ایک ایسی کرائسس دنیا کی گلوبل ہو جائے گی, ڈالر آلریڈی کمزور ہوتا جا رہا ہے,
تو لینے کے دینے پڑ جائیں لینے کے گے دینے پڑ جائیں گے. اور آپ امریکہ خیال کو. رکھیں ہاں. ڈونلڈ ٹرمپ میرا خیال ہے اب توجہ ہلائے گا ایران سے, کوئی نئی ڈائیورژن کریٹ کرے گا. اب کہتے ہیں میکسیکو اور کیوبا کی طرف, کیوبا کو وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی آپ کے ہم تیل نہیں دینے دیں گے, آپ کو 15 دن کے اندر اندر گھٹنوں ٹیک دیں گے, آپ کی رژیم چینج ان کیوبا, اس کی بات شروع ہوگی. جی, کیوبا کی طرف بھی ان کی توجہ مائل ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایران کے معاملے پر ان کا کہنا ہے کہ ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے. دوسری طرف ایرانین حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند کریں تو ہم مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس موڑ پر جا کر رکتا ہے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک اور سوال کوئی آپ کے ذہن میں اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.